امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، بھائی محمد اشرف صاحب پہلوان ان کی رہائش گاہ پر حضور کا ذکر خیر سننے والوں، یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ ایمان ہے ہمارا۔ ہم جو بیٹھے ہیں نا، ہم جو محفل میں بیٹھے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم خود نہیں آئے، ہمیں بلایا گیا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں ہم خود نہیں آئے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے حضور کا میلاد ہو، ذکر خیر ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کی محفل ہو، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سائیوں کا کمال ہے، رب نے کرم فرما رکھا ہے۔ اللہ نے آپ کو پوری بستی سے چن لیا ہے حضور کا میلاد سننے والوں کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر یہ فقط ہم ہی نہیں کر رہے، آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ پہلے نبی کون ہیں؟ آدم علیہ السلام، ساتھ کے ساتھ آپ کی اصلاح بھی ہوتی جائے نا۔ آدم علیہ السلام اللہ کے سب سے پہلے نبی، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی، جتنے رسول، اولو العزم رسول، جتنے بھی برگزیدہ نبی رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہر نبی نے آقا نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کیا ہے۔ تورات کی تختیوں پہ موجود، زبور کے اندر موجود، انجیل کے اندر موجود، اور انجیل برنباس کے اندر موجود، بائبل کے اندر موجود حضور کا ذکر خیر جی لکھا کہاں ہے؟ آج کی حاضر دور کے اندر بائبل اٹھا کر لاؤ، انجیل اٹھا کر لاؤ، انجیل برنباس اٹھا کر لاؤ، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، لجپال آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، جملہ دینے جا رہا ہوں، اپنا عقیدہ درست فرمائیں۔ عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ کون پیغمبر؟ میں نے کل کی محفل میں آپ کے سامنے 3 نکات پیش کیے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی، مردے کو اگر کہہ دے قم باذن اللہ تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا بندہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا جائے اور وہ اپنا دست مبارک پھیر دے تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تیسرا نقطہ نظر میں نے پیش کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات عطا کیے ہیں، آنکھوں سے اندھا بندہ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر لایا جائے، عیسیٰ علیہ السلام اپنا دست مبارک پھیرے تو اللہ آنکھوں کی بینائی، آنکھوں کا نور واپس عطا فرما دیتا ہے، اور جب جس وقت وہ اپنا دست مبارک پھیرتے ہیں اللہ شفائیں عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی چیزیں تھی؟ 3، آنکھوں سے اندھا، مردہ اور کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا۔ چوتھا نقطہ لیتے جائیں، جس کی سمجھ میں آ جائے وہ سبحان اللہ بولے حضور کے میلاد پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزات میں سے معجزہ عطا فرمایا تھا۔ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شان، ان کا مقام، ان کے درجات اس شان کے لائق ہیں جن کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ فرماتے، کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا بندہ آ جاتا، اس پر ہاتھ پھیرتے اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ چوتھا نقطہ نظر یہ تھا کہ آپ مٹی کا پرندہ بناتے، پھونک مارتے، وہ ہوا میں اڑنے لگ جاتا، وہ ہوا میں، سب بولے وہ ہوا میں اڑنے لگ جاتا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے
آپ کس وقت آئے ہیں؟ عشاء کے بعد۔ آپ کس وقت آئے ہیں؟ جی نمازوں کے بعد پیغمبر کا ذکر کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ آئے نا، انجیل اٹھاؤ، برنباس اٹھاؤ، بائبل اٹھاؤ، اگر تینوں میں سے فقیر نہ دکھائے میلاد میں آنا بھی چھوڑ دے گا، میلاد کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز ادا ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اپنے حواریوں سے، اپنے غلاموں سے، اپنے امتیوں کو اکٹھا کیا۔ کتنے تھے؟ 70,000 کا مجمع۔ گالو جڑی جگن، گالو جڑی پکی تے ڈنکے دی چوٹ دے اتے 70,000 کا مجمع۔ کتنا؟ سب بولے کتنا مجمع تھا؟ 70,000 کا مجمع۔ نماز کے بعد وقت تعین کرنا کہاں لکھا ہے؟ سابقہ انبیاء سے ثابت ہے۔ 70,000 کا مجمع عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کیا، اور لوگ ایک دوسرے کے کان سے کان لگانے لگے کہ آج عیسیٰ علیہ السلام کیا خطاب فرمائیں گے۔ لوگوں سنو، وہ 70,000 کا مجمع عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، ان الحمدللہ، اپنے رب کی حمد بیان کی، اپنے رب کی تعریف بیان کی، اپنے رب کی ثنا بیان کی۔ حمد و ثنا کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو کیا خطبہ دیا؟ لوگوں سن لو، تم 70,000 لوگ میرے پاس کھڑے ہو، ایک آدھا نہیں، 70,000 کے مجمع سے عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمایا، لوگوں میں جانے والا ہوں، میں سب بولو، میں اب مجھے جانے دو، اب مجھے، ہاں جی، عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، لوگوں اب مجھے جانے دو، میرے جانے کا وقت آنے والا ہے، میں جانے والا ہوں، اپنے رب سے کلام کرنے والا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں۔ اب لوگ خطاب سننے کے لیے ترس رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا بات کریں گے۔ اگلے نقطۂ نظر سمجھانا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں، اب مجھے جانے دو، اب مجھے 70,000 کے مجمع میں نقطۂ نظر دینے والا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے والا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کسے سمجھ آئی ہے، کسے سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا مجھے جانے دو۔ 70,000 کے مجمع میں عیسیٰ علیہ السلام نے تصور بھائی اپنا ذکر نہیں کیا، ذکر کس کا کیا؟ آمنہ کے لال کا کیا ہے۔ لوگوں میں جا رہا ہوں، مجھے جانے دو، میرا وقت آ چکا ہے، میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا، 70,000 بندے سے اپنا ذکر نہیں کیا، ذکر کس کا کیا ہے؟ میلاد والے آقا کا کیا ہے۔ لوگوں میرے بعد ایک ایسی ہستی آنے والی ہے، ہائے ہائے میرے بعد ایک ایسی برگزیدہ ہستی آنے والی ہے، اور آسان کر دوں، میرے بعد رب کی طرف سے مکے کی سرزمین پر ایک ایسا نور چمکنے والا ہے، اور جب وہ نور اس نور کا ظہور ہونے والا ہے، جس نور کی بدولت ساری کائنات روشن ہونے والی ہے، میں جا رہا ہوں، اور تم میں سے جو اس نور کے ظہور ہوتے ہوئے اس نور کو پالیں
میری شریعت کو چھوڑ دینا، محمد کے دین کو قبول فرما لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ حمدن طیبن کثیرہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لکھا کہاں ہے؟ بائبل کے اندر۔ لکھا کہاں ہے؟ انجیل کے اندر۔ لکھا کہاں ہے؟ انجیل برنباس کے اندر اور زبور کے اندر، تورات کے اندر۔ یہ صحیفوں کی تختیاں بتا رہی ہیں کہ پہلے نبیوں پر، پہلے رسولوں پر جتنی کتابیں نازل ہوئی، جتنے صحیفے نازل ہوئے، ہر کتاب کے اندر، ہر صحیفے کے اندر ذکر مصطفیٰ جاری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو ایک ایسا محبوب آنے والا ہے، اس محبوب کا نور محمدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کے اندر اس محبوب کو پالو تو اس پر ایمان لے آنا، اس کی مدد کرنا اور اس کا کلمہ پڑھ کر محمد کے غلام بن جانا۔ تو ذکر خیر آج سے نہیں ہے، ورفعنا کا ذکر یہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اول ہے آخر رہے گا۔ کیوں؟ قرآن ظاہر کر رہا ہے هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن۔ اللہ نے خود اپنے محبوب کی شان بلند کی ہے، ورفعنا کا ذکر، اے محبوب تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا ہے۔ تو آقا کی شان تو یہ ہے۔ اب کسی کے کم کرنے سے حضور کا ذکر کم ہو سکتا ہے؟ ذکر کم کرنے والا تو دنیا سے مٹ سکتا ہے، مگر حضور کا ذکر خیر کم ہے۔ اللہ کا قرآن وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تیرے آنے والی گھڑی ہر گھڑی سے بہتر ہوگی، اور تیرے درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ ذکر خیر عروج پر ہوگا، کتنا جہاں تیری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں حضور کے ذکر کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی بظاہر نشانیاں بھی عطا فرمائیں۔ فرمایا جب وہ محبوب دنیا میں تشریف لے آئے، اس کی شان یہ ہوگی بیٹھا زمین پر ہوگا، خبریں آسمانوں کی دے رہا ہوگا۔ یہ شان ہے میرے تیرے میلاد والے آقا کی۔ اور یاد رکھو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے، ساری تقریر بلا دینا، یہ ایک نقطہ نظر نہ بلانا، اس کو سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے تب بھی کم ہے۔ وہ نقطہ کون سا ہے؟ خدا وہ ہے جس کا میلاد نہیں، مصطفیٰ وہ ہے جس کا میلاد ہے۔ کہتے ہیں سنی توحید بیان نہیں کرتے، توحید کہتے کسے ہیں؟ خدا وہ ہے جس کا میلاد، خدا وہ ہے جس کا میلاد نہیں ہے، اور مصطفیٰ وہ ہے جس کا میلاد، یہی توحید ہے۔ اس سے بڑی اور توحید کون سی ہے؟ خدا کو نہ کسی نے پیدا کیا، نہ اس کو کسی نے جنم دیا، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اس کی شان قل هو اللہ احد، یہ توحید ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حقیقت تو یہ ہے ہمیں خدا ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔ ہمیں کیا پتا خدا کون تھا، کہاں تھا، کیسے ہے کیسے نہیں۔ آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے۔ مصطفیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ۔ تو مصطفیٰ نے ہمیں بتایا خدا ہے، ہم نے مان لیا خدا۔ حضور نے بتایا جنت ہے، ہم نے دیکھی نہیں، حضور کے کہنے پہ مان لیا جنت۔ حضور نے فرمایا جہنم ہے، ہم نے دیکھی نہیں جہنم، ہم نے مان لیا جہنم۔ حضور نے فرمایا قیامت قائم ہوگی، ہم نے مان لیا۔ اور جس کا قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہے وہ بندہ مومن ہے نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب تبلیغ کی نا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کہا تو جانے تیرا خدا جانے۔ اپنے خدا کو دیکھا ہے، بہت بڑا دعویٰ تھا ان لوگوں کا، بہت بڑی دلیل تھی۔ کیا موسیٰ تو نے اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ جب قوم نے یہ دعویٰ کیا، دلیل پیش کی،
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے خدا کو دیکھا تو نہیں ہے مگر اپنے خدا سے کلام ضرور کی ہے، مگر اپنے خدا سے کلام ضرور کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ سوال پیش کیا، اے پیغمبر موسیٰ جس رب کی ذات پر ایمان لانے کے لیے ہمیں کہتے ہو، کیا تم نے اپنے خدا کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے نفی کے اندر جواب دیا، کہا میں نے دیکھا تو نہیں ہے مگر کلام کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 70,000 کے مجمع میں اپنے ماننے والے کو فرمایا لوگو سن لو، موسیٰ وہ ہیں جن کی امت نے سوال کیا کیا تم نے رب کو دیکھا ہے؟ جواب نفی میں ملے گا، مگر میرے بعد آنے والا پیغمبر آخر الزمان نبی کوئی شان کا مالک ہوگا۔ اگر کوئی امتی پوچھے گا محبوب تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو وہ محبوب کہے گا ہاں میں نے اپنے رب کو پردوں کے بغیر حجاب کے بغیر اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس محبوب کی شان یہ ہوگی وہ کہے گا لوگوں سن لو، وہ موسیٰ تھے جنہوں نے جواب نفی کے اندر دیا تھا۔ اگر کوئی میرا امتی میرے سے سوال کرے اے محمد بتا کیا تو نے اپنا خدا دیکھا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نبی کہیں گے ہاں لوگوں میں نے اپنے خدا کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرا رب بڑی شان والا ہے، میرا رب بڑی قدرتوں کا مالک ہے، میرا رب بڑی عظمت والا ہے۔ میں نے اپنے رب کی رحمتوں کے جلوے دیکھے ہیں، میں نے اپنے رب کی رحمتوں کے جلوے دیکھے ہیں، اور میرے رب نے اتنا کرم فرمایا ہے، اتنا کرم فرمایا ہے مقام قاب قوسین میں نے اپنے رب کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے۔ وہ اتنی محبوب شانوں والا عظمت رسول آئے گا، اگر تمہاری ظاہری زندگی میں آ جائے میں جا رہا ہوں تم اس نبی کا کلمہ پڑھنا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا۔ اور اس محبوب کی شان یہ ہوگی بیٹھا فرش پر ہوگا، نگاہیں عرش پر ہوں، بیٹھا زمین پر ہوگا، چٹائی پر بیٹھ کر عرش بری کی خبریں دینے والا ہوگا، اس کا نام محمد اور احمد ہوگا۔ اس محبوب کی شان یہ ہوگی ہاتھ کے اشارے سے چاند کو بلائے گا، چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچے گا۔ اگر وہ محبوب چاند کے 2 ٹکڑے کرنا چاہے توجہ ہے، اس محبوب کی شان یہ ہوگی، عظمت یہ ہوگی، جبل ابو قبیس کا پہاڑ ہوگا، مکہ کی سرزمین ہوگی، جس شہر کے اندر محمد دنیا میں تشریف لائیں گے اللہ اکبر کبیرہ حمدن طیبن کثیرہ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اس کے آنے کی جگہ سرزمین مکہ ہوگی۔ وہ محبوب چاند کو اشارہ کرے گا، حضور کی انگلی کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گرے گا۔ اگر وہ محبوب سورج کو بلائے گا سورج الٹے قدم پھیرے گا۔ اگر وہ نبی جس نبی کا ظہور ہونے والا ہے لوگوں سن لو، وہ جن رستوں سے گزرتا جائے گا رستے درود و سلام پڑھتے جائیں گے۔ اس محبوب کی شان یہ ہے، اس محبوب کی عظمت یہ ہے، اس محبوب کا مقام یہ ہے۔ میلاد والے آقا کا ذکر پہلی آسمانی کتب کے اندر موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگو اس محبوب کی شان یہ ہوگی اگر درخت کو اشارہ کرے گا تو درخت جڑوں سمیت زمین کو چیرتا ہوا محمد کے قدموں میں آ جائے گا۔ اگلا جملہ دینے جا رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، جو سو رہے ہیں بیدار ہو کر سنیں، اپنا ایمان تازہ کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، میں جا رہا ہوں، محبوب آ رہا ہے، میں آیا تھا، میں نے جانا ہے اور میں نے جانا ہی ہے۔
اور وہ جو آ رہا ہے وہ رہے گا. وہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. رہے گا اس لیے کہ قیامت تک کے لیے اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. کتاب آئے گی, آخری کتاب بن کر آئے گی. امت آئے گی, آخری امت آئے گی. اور وہ سونا محبوب آئے گا, آخری رسول بن کر آئے گا. کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. آج ساری تقریر انجیل پر ہے, بائبل پر, تورات پر. فرما کون رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. میں نے کوئی اور حوالہ پیش اس لیے نہیں کیا, ہو سکتا کوئی امام بخاری کا انکار کر دے, ہو سکتا ہے کوئی امام ترمذی کا انکار کر دے, ہو سکتا کوئی امام ابو داؤد کا انکار کر دے, ہو سکتا ہے کوئی صحاح ستہ کا انکار کر دے, محدثین کا انکار کر دے, فقہ کے چاروں اماموں کا انکار کر دے. آج کے پرفتن دور کے اندر کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہے, مگر میں بات قرآن سے کر رہا ہوں, مصطفیٰ کے فرمان سے کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کون عیسیٰ؟ قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. جب لوگوں نے تہمت لگائی نا آپ کی والدہ پر, توجہ ہے, کہہ دو سبحان اللہ. میں اپنی گفتگو کو آخری مرحلے کے اندر ڈال رہا ہوں, اگر آپ جاگ کر سن رہے ہیں تو. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. جب بات چلی لوگوں نے کہا کچھ دنوں کا بچہ, معصوم بچہ, پنگوڑے کے اندر جھولنے والا کس طرح بولے گا, کس طرح کلام کرے گا, کس طرح کلام کرے گا. حکم ہوا جاؤ تو صحیح, سوال تو کرو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. لوگو سن لو, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے, اللہ نے مجھے منصب نبوت عطا فرمایا ہے. تو منصب نبوت علمی گفتگو آئی آپ کے سامنے, جس کا ذہن حاضر ہے وہ بولے سبحان اللہ. منصب نبوت, یہ علماء کا مجمع ہو تو اتنی مشکل گفتگو ہوتی ہے, کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کہیں زبان سے ایسا جملہ نہ نکل جائے, پکڑ نہ ہو جائے. مگر میں جذبات کے اندر نہیں, ہوش کے ناخن لے کر ذکر رسول کا صدقہ یہ ذکر کرنے لگا ہوں. فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے اور منصب نبوت سے سرفرازہ ہے. دنیا والا سن لو, منصب نبوت نمازیں پڑھنے سے نہیں ملتا, روزے رکھنے سے نہیں ملتا, حج کرنے سے نہیں ملتا, زکات دینے سے نہیں ملتا. منصب نبوت وہ ایک ایسا منصب ہے جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو ساتھ لے کر آتا ہے. بات کی سمجھ آئی ہے؟ منصب نبوت, جب کوئی نبی دنیا میں آتا ہے تو اللہ اس کو منصب نبوت سے سرفرازتا ہے, اور وہ نبی ہو یا رسول ہو, نبوت لے کر, رسالت لے کر دنیا میں تشریف لاتا ہے. اب آگے چلے, وہ محبوب آئے گا, درختوں کو اشارہ کرے گا, درخت جڑوں سمیت محمد کی بارگاہ میں آ جائیں گے, رستے سے گزرے گا, رستے درود و سلام پڑھیں گے, رستے درود و سلام پڑھیں گے. آگے چلے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان سنیں. میلاد والے آقا کی محفل میں آ کر ذکر رسول سن کر اپنا ایمان تازہ کرنے والوں اپنے عقیدے درست کرو. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بتا دیا, وہ محبوب اس محمد عربی
دور ہونے والا ہے۔ اگر کوئی گونگا محمد کی بارگاہ میں آ جائے گا اور آقا اس کو بلائیں گے، بتا میرا نام کیا ہے، تو اللہ اس کو بھی زبان عطا فرما دے گا۔ کافر پوچھیں گے بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے، تو وہ محبوب آنے والا، اس کی شان یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے۔ وہ پوچھیں گے سوال کرنے والے، بتا میں بتاؤں یا تیری مٹھی بتائے، مٹھی کے اندر کیا ہے؟ وہ محبوب دنیا میں تشریف لے کر آنے والا ہے۔ آخری بات توجہ کا طالب ہوں، او گونگیاں تھی گلاں کرا جان دائے، جنہوں سمجھ آئی ہو بولے، جن آئی ہو بولے۔ او گونگیاں تھی گلاں، او پتھراں دی کلمہ، چھوٹا سا بچہ 10 سال کی عمر ہے، اس کی بہن ساتھ ہے، ماں ساتھ ہے، باپ ساتھ ہے، چاچے تائے پھوپھیاں ساتھ ہیں، مدینے کی سرزمین ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، جیسا تیسا ویسا جیسا بھی آئے گا خالی نہیں جائے گا، محمد کی بارگاہ سے خالی جھولی لے کر آئے گا، بھر کر جھولی واپس جائے گا۔ 10 سال کی عمر ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ ماں نے لاکھ بار بلایا، بیٹا ایک بار مجھے ماں کہہ دے، ایک بار مجھے ماں کہہ دے۔ اس نے توجہ نہیں کی، گونگا تھا، بولنے سے قاصر تھا، بول نہیں سکتا تھا، بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، طبیبوں نے جواب دے رکھا تھا کہ اس کے بولنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ جب انسان بولتا ہے نا، زبان حرکت میں آتی ہے، زبان ہے، جو زبان والا وہ بولے، زبان ہے، ہاں جی زبان ہے، جس کی زبان محمد کے نام پر حرکت میں آ سکتی وہ بولے سبحان اللہ۔ جب انسان بولنے کی کوشش کرتا ہے، زبان حرکت میں آتی ہے، اس کے بعد زبان کے پاس ایک تالو ہے، وہ حرکت میں آتا ہے، اس کے بعد ایک کاغ ہے، وہ حرکت میں آتا ہے، اس کے بعد یہ زور لگتا لگتا دماغ کی طرف جاتا ہے، دماغ کی رگیں کھلتی ہیں، اس کے بعد یہی زور خون گردش کرتا کرتا تیرے اور میرے پھپھروں کی طرف جاتا ہے، اور پھپھروں سے ہوتا ہوا دل کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے، تب ایک آواز پیدا ہوتی ہے، تب ایک ہاں جی ممبر پر بیٹھنے والا نیرا مولوی نہیں ہوتا، اس کا سائنس سے بھی بڑا تعلق ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ 10 سال کی عمر ہے، ماں کہتی ہے بیٹا ایک بار مجھے ماں کہہ دے، ترس گئی ہوں تیری آواز سننے کے لیے۔ باپ کہتا ہے بیٹا ایک بار مجھے باپ کہہ کر پکار دے، زندگی بھر نہ بولی کلام نہ کری، مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، مگر وہ بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بولنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی، نہیں بول سکتا تھا۔ حکیموں نے، طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے جواب دے چکے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، کبھی نہ ہونے والا ہے۔ مدینے کے لوگوں کو پتا چلا، مدینے میں حضور تشریف لائے ہیں، مدینے میں حضور تشریف لائے۔ جو یہ چاہتا ہے نا کہ رات کو سوؤں آنکھ لگے مدینے والا آ جائے، وہ بولے سبحان اللہ، اور جو یہ چاہتا ہے نا کہ حضور مجھ سے راضی ہو جائیں، وہ بھی بولے سبحان اللہ۔ اب جو یہ چاہتا ہے نا کہ محفل قبول ہو جائے، وہ بولے سبحان اللہ۔ بہن جو تھی نا، بہن وہ بھی پاس کھڑی تھی، ابھی ماں اور باپ کی گفتگو بیٹے سے تھی، ابھی بہن نے کوئی اپنی زبان سے جملہ نہیں نکالا تھا، بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا تو چھوٹا سا تھا، بچپن سے لے کر آج تک 10 سال ہو گئے ہیں، کبھی تجھے نہلاتی ہوں، کبھی تیری آنکھ میں سرما ڈالتی ہوں، کبھی تیرے سر میں تیل لگاتی ہوں، کبھی تیری زلفیں سنوارتی ہوں، 1000 مرتبہ تجھے بلایا، مگر تو بتا بولتا کیوں نہیں؟ ایک بار تو بول دے۔ وہ ماں کا جگرا تھا جس نے برداشت کر لیا، وہ باپ کا جگرا تھا جس نے برداشت کر لیا، یہ بہن ہے اسے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک بار بول دے، میں تجھے بہن کہہ رہی ہوں، میں بہن تجھے بھائی کہہ رہی ہوں، ایک بار اپنی زبان حرکت میں لے آ، فقط میں تیرے لب ہلتے ہوئے دیکھ لوں، بہن کا کلیجہ
کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، آنکھوں کا وضو ہو جائے گا، دل کو سکون مل جائے گا، چین راحت آ جائے گی۔ ایک بار مجھے بہن بول دے، مگر اس کی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ بھی کہنے لگا میں کیسے بولوں، میں آواز نکالتا ہوں نکلتی نہیں، چچا بھی پریشان ہے، چچی بھی پریشان ہے، پھپھا بھی پریشان ہے، رشتہ دار بھی پریشان ہے۔ کہا مدینے کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے جن کے سامنے مردے لائے جائیں وہ بھی زندہ ہو سکتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو چلو سارے مدینے چلتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں لے کر چلتے ہیں۔ راوی کہتا ہے جب اس گونگے بچے کو 10 سال کی عمر تھی، اس کے رشتہ دار ساتھ تھے، وہ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حکیموں نے طبیبوں نے جواب دے رکھا ہے یہ ممکن نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ چلو پھر بھی تمہاری مان لیتے ہیں، محمد عربی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ راوی کہتا ہے ابھی محمد کی بارگاہ میں آنے کی دیر تھی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر جلوہ فرما تھے، مجمع لگا ہوا تھا، مسجد نبوی کے اندر پاؤں رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ علم والوں جملہ لیتے جاؤ اور اپنا عقیدہ درست کرو۔ میرے آقا چاہیں مردے بھی زندہ کر سکتے ہیں، میرے آقا چاہیں ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر لابے دہن لگائیں، اللہ شفا عطا فرما ہے۔ سنو، جب میرے آقا کی بارگاہ کے اندر 10 سال کا بچہ لایا گیا، میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، اس نے اپنی سر کی آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کا چہرہ بددعا دیکھا، واللیل کی زلفیں دیکھی، میرے آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا۔ ابھی نہ جملہ باپ نے کوئی بولا، نہ جملہ کوئی ماں نے بولا، نہ کوئی جملہ بہن نے بولا، نہ کوئی رشتہ دار نے بولا۔ علماء فرماتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، سائیاں نے کرم فرمایا، نظر رحمت فرمائی، نظر نبوت دے نال ویکھیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جب میرے آقا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ہاتھ پر تالو کا تعلق ہوتا ہے، سر پر جو تالو ہے نا، تالو اس کا تعلق آواز سے ہوتا ہے۔ میرے آقا نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کتنا؟ آخری جملہ دینے جا رہا ہوں، سلام کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے آقا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، میرے آقا نے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ نہیں بات کی سمجھ آئی؟ نہیں، ابھی آپ اس مراحل پر نہیں گئے جہاں آپ کو جانا چاہیے تھا، جہاں میں آپ کو لا کر کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے اپنا دست مبارک 10 سال کے بچے کے سر پر رکھا، میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا او بچے بول، بیٹا بول، میں کون ہوں؟ جب حضور نے یہ فرمایا نا بتا میں کون ہوں، تو اس کو اللہ نے بولنے کی صلاحیتیں عطا فرما دی، اور وہ 10 سال کی عمر کا بچہ اس سے قبل نہ اپنے باپ سے کلام کی، نہ اپنی ماں سے کلام کی، نہ رشتہ داروں سے کلام کی، جو تھک گئے تھے بول بول کر۔ اگر کسی جانور کو بولی سکھاتے، کسی طوطے کو بولی سکھاتے، وہ بھی ان سے کلام کرنے لگا، وہ رقص کرنے لگے، اپنی قسمت پر ناز کرنے لگے کہ ہمارے کہنے سے یہ نہیں بولا۔ محمد نے ایک بار کہا بتا میں کون ہوں، اس کی زبان حرکت میں آئی، اور اس کی زبان حرکت میں آ کر کہنے لگی یا محمد یا رسول اللہ۔ آقا نے فرمایا بتا میں کون ہوں، زبان حرکت میں آئی، اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، طاقتیں عطا فرمائی، تو بچے کی زبان بولی یا محمد یا رسول اللہ، آپ میرے آقا ہیں، آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے۔ اب باپ نے پوچھا بتا بیٹا میرے بلانے سے کیوں نہیں بولا؟ سننے کے لیے تیار ہو؟ بولنے کے لیے بھی تیار ہو؟ بتا بیٹا میرے بلانے سے کیوں نہیں بولا؟ ماں کہتی ہے بیٹا بتا 10 سال کا عرصہ ہو گیا، میں نے تجھے جنم دیا، دودھ پلایا، پیٹ پر ڈال کر سلایا، تھپکیاں دی، میں نے تیری پرورش کی، میں نے تیرے بڑے بڑے ناز اٹھائے ہیں، میرے بلانے سے کیوں نہیں بولا؟ بہن کی آنکھوں میں آنسو، آگے بتا میرے بلانے سے کیوں نہیں بولا؟ محمد نے ایک بار کہا تو زبان حرکت میں آ گئی، تو اس کا جواب سنے اپنا ایمان تازہ کرے۔ وہ کہنے لگا آپ نے بلایا، تو نے بلایا، میں اس نے بلایا، اس نے بلایا، نہیں بولا، بولنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی،
کیا میرے رب نے مجھے طاقت عطا فرما دی، میں نے کہہ دیا یا محمد و یا رسول اللہ۔ بولا اس لیے ہوں اس سے قبل کسی نے اتنا اچھا بلایا نہیں جتنا میٹھا محمد نے بلایا ہے۔ تو میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنے والوں، آپ بھی جب بھی بولے میٹھا بول بولا کریں۔ آج کی محفل کا میسج دینا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں، وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ کسی مسلمان بھائی کو اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے تو کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، 10 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، توجہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین امتی میرا وہ ہے جس نے زندگی میں اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ایسا کرنے والا، مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا، محبت کرنے والا، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس کی شفاعت نہ کروا لوں گا۔ یہ پیغام ہے بھائی محمد اشرف پہلوان کے گھر کے اندر آ کر حضور کے میلاد والے آقا کی سیرت پر بھی عمل کرو، آقا کی سیرت پر بھی عمل کرو۔ جب تک آپ حضور کی سیرت پر عمل نہیں کریں گے محفل میں آنے کا کوئی فائدہ۔ وعدہ کریں جب بھی بولیں گے میٹھا بول بولیں گے، جب بھی بولیں گے اچھے اخلاق سے بولیں گے، جب بھی کسی مسلمان بھائی سے کلام کریں گے اچھے لہجے کے اندر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔